بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسٹ امیجن، ذرا سوچئے کہ ایک جسم بغیر ہڈیوں کے کیسے رہ پائے گا۔ اسکیلیٹل سسٹم، ہڈیوں کا نظام۔ چھوٹے بچوں میں انفینٹس میں 300 ہڈیاں ہوتی ہیں ڈیپینڈنگ اپون دا کاؤنٹنگ آف اسٹرنم، اور جب انسان بڑا ہوتا چلا جاتا ہے دے فیوز ٹوگیدر، ہڈیاں آپس میں مل جاتی ہیں اور ان کی تعداد 206 سے 213 تک ہوتی ہے۔ 206 سے 213 کیونکہ کچھ لوگوں میں انگلیاں، پسلیوں کی تعداد کم یا زیادہ ہوتی ہیں۔ ہڈیاں لائٹ ویٹ ہوتی ہیں لیکن پورے جسم کے وزن کو اچھے سے سنبھال لیتی ہیں، اور یہ ہڈیاں ہمارے مختلف اعضاء کی حفاظت کرتی ہیں، جیسے اسکل، کھوپڑی جو ہے دماغ کی حفاظت کرتی ہے، اور یہ جو چہرے کے خد و خال ہیں، یہ جو شیپ ہے، یہ بھی کھوپڑی اور اسکل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور یہ جو رب کیج ہوتا ہے، پسلیاں، یہ انسانی پھیپھڑوں کی اور دل کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ کیا دانت یہ بھی ہڈی ہیں؟ ویسے یہ دانت اور ہڈیاں پورے جسم کے سخت ترین اعضاء ہیں، اور پورے جسم کی 99% کیلشیم انہی دونوں میں ہوتی ہے، لیکن دانت میڈیکلی ہڈیاں نہیں ہیں۔ یاد رہے کہ ہڈیاں یہ زندہ چیزیں ہیں، دیز آر دا لائف ٹیشوز، ساری زندگی ان میں تبدیلی کا عمل جاری رہتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو خود ریپیئر بھی کر لیتے ہیں۔ اور ان ہڈیوں کے اندر بون میرو ہوتی ہے، ہڈیوں کا گودا، یہ ایک فیکٹری ہے جہاں پہ خون بنتا ہے، اور ایک دن میں 200 ارب لال خون کے خلیے ان ہڈیوں کے گودوں میں بن جاتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کبھی آرکیولوجسٹ زمین کھودتے ہیں تو اندر سے پرانی تہذیبوں کے آثار نکلتے ہیں اور ڈھانچے بھی نکلتے ہیں۔ ویسے تو پورا جسم ڈیکمپوز ہو گیا، یعنی مٹی کے ساتھ مٹی بن گیا، لیکن یہ ہڈیاں کیوں بچ جاتی ہیں؟ یہ خاص قسم کے میٹیریل سے بنی ہوتی ہے جن کو کولیجن کہا جاتا ہے، اور کیلشیم فوسفیٹ یہ دونوں کا کومبو بن جاتا ہے، جس وجہ سے ہڈیاں زیادہ دیر تک زمین میں محفوظ رہتی ہیں۔ اور آئیے اب جان لیتے ہیں کہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے کون سی خوراک ضروری ہے۔ ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس، خاص طور پہ جو بزرگ افراد ہوتے ہیں ان کو گرین اور یلو ویجیٹیبل زیادہ کھانی چاہیے۔ ایکسرسائز، جب ہڈیاں بن رہی ہوتی ہیں ایکسرسائز کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور 30 سال کی عمر تک انسان کی ہڈیوں کے بننے کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ کیلشیم، ہڈیاں کیلشیم سے بنی ہوتی ہیں، تو ایک انسان کو دن میں 1000 ملی گرام کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ جو بوڑھی عمر کے افراد ہوتے ہیں ان کو پر ڈے 1200 ملی گرام کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پروٹین، ہڈیاں 50% پروٹین سے بنی ہوتی ہیں، تو وہ کھانے جو پروٹین اورینٹڈ ہو، جیسے پولٹری ہے، گوشت ہیں، انڈے ہیں، ہری سبزیاں، دودھ وغیرہ، ان کو زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ کوشش کیجئے کیلشیم کھانے سے حاصل ہو، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر دوائیاں بھی لی جا سکتی ہیں۔ وٹامن ڈی ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ دنیا میں 1 ارب افراد میں وٹامن ڈی کی کمی پائی جاتی ہے۔ ضرور ڈاکٹر سے مشورہ کر کے وٹامن ڈی سپلیمنٹس استعمال کیجئے۔ اوبیسٹی، جو لوگ موٹاپے کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو ہڈیوں کے فریکچر ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اور ان کی ہڈیوں کی کوالٹی بھی متاثر ہوتی ہے۔ اور اگر فریکچر یعنی ٹوٹنے کی بات کی جائے تو پورے جسم میں ہاتھ کی ہڈیاں یہ سب سے زیادہ ٹوٹتی ہیں، اور بچوں میں کالر بون فریکچر کے سب سے زیادہ کیسز ہوتے ہیں۔ ہڈیاں ٹوٹنے کی ایک بڑی وجہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہے، اور جب کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو پورے گھر پہ ایک بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے اس کے کیئر کی۔ تو گاڑی، موٹر سائیکل دھیان سے چلائیے، ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ کا استعمال کیجئے، گاڑی چلاتے ہوئے موبائل فون، کھانے وغیرہ بالکل استعمال نہ کیجئے، گاڑی آہستہ چلائیے، خیال رکھیے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا، ریلیٹیوز کا اور سب کا۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور یقیناً یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے اس نور سحر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔